السلام علیکم، میں ہوں ثنا اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لیٹس ٹاک ود می۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرفیکٹ ٹی وی آپ سب کی آواز ہے، بلوچستان کی آواز ہے، پاکستان کی آواز ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے رائٹ ٹو انفارمیشن بلوچستان ایکٹ، جس کے لیے آج میں نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے ایک ایسے ایکسپرٹ کو جو بلوچستان کی ڈفرینٹ گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ فیلڈس میں بھی ہیں، اور اس ٹائم وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کر رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پر کام بھی کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے ملتی ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ شکریہ، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک۔ شکر۔ اچھا، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہماری جو عوام ہے ان کو نہیں پتہ، لیک آف اویئرنیس ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہوتا کیا ہے، تو آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے کہ ایکچولی میں رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کیا؟ جی تھینک یو میم، آپ کا بہت بہت شکریہ، پرفیکٹ ٹی وی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ایک اہم ایشو جو رائٹ ٹو انفارمیشن، جسے اردو میں اگر ہم کہیں تو معلومات تک رسائی کا کے حوالے سے ایک پروگرام کر رہی ہے، جو کہ ایک اہم سبجیکٹ ہے اور ایک اہم ٹاپک ہے، اور پرفیکٹ ٹی وی کی اس کاوش کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اس پر ایک پروگرام رکھا۔ جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایک قانون ہے، اور یہ بلوچستان میں اسے 2021 میں یہاں پر بلوچستان اسمبلی سے پاس کیا گیا تھا۔ اس کے پاس کرنے کے پیچھے ہمارے پچھلے 7-8 سال کا جدوجہد رہا ہے، جس میں ہم نے جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ بلوچستان میں یہاں پر اس کو بلوچستان اسمبلی سے پاس کروایا۔ جیسے کہ رائٹ کے، جیسے آپ کو خود پتہ ہے کہ حق ہے، اور انفارمیشن معلومات، یہ انفارمیشن معلومات، وہ معلومات کے بارے میں ایک حق ہے، ایک ایسا پاور ہے جو عام عوام کو یہ دیتی ہے، جس میں جو ہے عام عوام اپنے جو ٹیکسز سے، اس کے ٹیکسز سے جو پیسے کٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک حق رکھتی ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی ادارے ہیں، خاص کر جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان سے جو ہے معلومات لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو تھا یہ قانون بلوچستان میں نہیں تھا۔ ایک پرانا 2005 کا فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کہا جا سکتے وہ تھا، لیکن وہ بہت کمزور، جس میں جو ہے ایک عام عوام کو جو ہے حق نہیں مل سکتا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2021، تو اس میں پیچھے اگر دیکھیں تو خیبر پختونخوا 2013 میں انہوں نے اپنا رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایکٹ بنایا تھا، اسی طرح سے پنجاب نے 2014 میں بنایا، اسی طرح سندھ میں 2014 میں اپنے یہ ایکٹ بنایا، پھر فیڈرل جو ہے 2017، کیونکہ آپ خود پتہ ہے آپ کو، جیسے 18ویں ترمیم ہوئی تھی، 18ویں ترمیم کے بعد سب جتنے بھی پروونسز ہیں ان کو حق مل گیا تھا کہ آپ جو ہے خود اپنے قوانین بنائیں گے، تو اس وجہ سے یہ کڑی تھی۔ اور بلوچستان انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں کہ یہ بہت سارے چیزوں میں پیچھے رہتی ہے، جب تک جو ہے ہم اپنے جتنے بھی ہمارے بلوچستان اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو ہم لوگ جگائیں گے نہیں، خاص کر جو سوشل ویلفیئر کے جو کام ہے اس طرف یہ لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ان کے جو بینیفٹس کے جو کام ہوتے ہیں، بینیفٹس کے جو بل ہوتے ہیں، بینیفٹس کے جو قوانین ہوتے ہیں، ان پر وہ جو ہے جلدی قانون سازی کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہر وقت جو ہے وہ قانون سازی نہیں، وہ جو ہے جو بجٹ ہے، فنڈز ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، جو وہ ان کا کام نہیں ہے، یہ کام بلدیاتی اداروں کا کام ہے، وہ ہمارے بلوچستان اسمبلی کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ان کو پچھلے 5-6 سالوں سے ہم نے بہت جدوجہد کی، ان کے پاس گئے اور یہ قانون پاس کروایا۔ اس قانون آپ کے جو آئین کو اگر ہم دیکھیں، آرٹیکل 19A جو 18ویں ترمیم کے بعد امینڈ کر کے آرٹیکل 19A لایا گیا، تو اس میں بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو آپ کا آئین حق دیتا ہے عام عوام کو، عام پبلک کو جو ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے جو جیب سے پیسے ٹیکسز میں کٹتے ہیں۔ اب خود دیکھیں نا، اندازہ کریں کہ کہیں پر بھی بازار میں جائیں گے تو 1000 قسم کے ٹیکسز ہیں اسے کٹ رہے ہیں، لیکن یہ ٹیکسز جا کہاں رہے ہیں، کہاں پر خرچ ہو رہے ہیں، کس ایریاز میں خرچ ہو رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے۔ اب میرے ایریا میں اگر دیکھیں کوئی روڈ بن رہی ہے، اربوں روپے کا روڈ ہے، اور وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو ہے صحیح طریقے سے کام نہیں ہو پا رہے، بجری سے ہی نہیں ڈالا جا رہا ہے، اس میں لک سے ہی نہیں ڈالا جا رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے باقی جتنے بھی اکارڈنگ ٹو دی انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے کی جا رہی تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں اگر وہاں کے ٹھیکیدار سے پوچھوں تو وہ نہیں بتائے گا مجھے، اس سے پہلے تو بالکل بتاتے نہیں تھے، جہاں پر بجٹ کی جو بات ہوتی تھی، پیسوں کی بات ہوتی تو وہ کوئی بتاتا نہیں تھا۔ تو اس میں پھر یہ کہ یہ مشکلات ہم نے دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم باقی
پروونسز جب وزٹ کرتے تھے اب خود دیکھیں کہ ان کے جو فنڈز ہیں ان کا جو PSDP ہے ہم اکثر کہہ رہے ہوتے کہ ان کے ہاں چیزیں نظر آتی ہیں. آپ پنجاب دیکھیں پنجاب میں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, آپ کے جو ہے فیڈرل میں دیکھیں چیزیں نظر آتی ہیں, ایون سندھ میں اور خیبر پختونخوا نظر یا بلوچستان میں نظر نہیں آتی, کیونکہ بلوچستان میں اربوں روپے کا فنڈ ہوتا ہے, جا کہاں رہا ہے, خرچ کہاں ہو رہی ہے. تو یہ ایک قانون ہے, یہ ایک حق ہے جو 2021 میں ان کو ملا ہے, جس کی وجہ سے جو ایک عام عوام اپنے جو کرتا درتا ہے, جو ان چیزوں کو خرچ کرنے والے لوگ ہیں, ان سے جا کے پوچھ سکتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ پیسے میرے خون پسینہ سے آپ لوگ لے گئے تو یہ خرچ کدھر ہو رہا ہے. اچھا, آپ تو 5 اور 6 سال آپ کو ہو گئے ہیں, آپ اس ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کرتے جا رہے ہیں, اور کچھ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی بہت کوشش کر رہی ہیں کہ مطلب یہ جو ہے ہمیں جو ہے معلومات تک رسائی جو ہے یہ ہر ادارے سے ملے جو ان کا حق ہے. لیکن آپ کو یہ اس پورے ٹینیور میں مطلب 2021 سے لے کر 2023 تک کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور کیا ایسی رکاوٹیں ہیں جو اب تک اس چیز کو جو ہے وہ نہیں کری کہ مطلب ہر ڈپارٹمنٹ میں انفارمیشن آفیسر بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو کوئی انفارمیشن بھی دینی چاہیے؟ جی بالکل, سب سے بڑی بات جو ہے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی شفافیت کی بات کہتی ہے, احتساب کی بات کر رہی ہوتی ہے, تو اس میں آپ خود دیکھیں کہ کن کو مسائل ہوں گے. سب سے بڑا مسئلہ ایک تو ہماری بیوروکریسی ہے, ان کو مسئلے ہوں گے, کیونکہ ہم بظاہراً سیاستدان کو پولیٹیشنز کو ہم لوگ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں خراب کر رہے ہیں, تو لیکن پچھلے اگر آپ دیکھیں 75 سالوں سے بیوروکریسی اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے. اور بیوروکریسی جو ہے آپ کے جو پارلیمنٹیرینز یا بلوچستان اسمبلی کے ممبران یا سینیٹرز جب بھی آتے ہیں وہ 5 سال کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. یہ بیوروکریسی 60 سال اس نے لازمی بیٹھنا ہوتا ہے. تو یہ سسٹمز کو, ان چیزوں کو, ان پلاننگز کو, ان فنڈز کو, ان بجٹس کو سب سے زیادہ ذمہ داری جو پالیسیز بنتے ہیں, قوانین بنتے ہیں, چیزوں کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے, تو یہ سب کام بیوروکریسی کی ہوتی ہے. تو ہم نے اس پر جو ہے 2017 سے جب ہم نے کام شروع کیا, اس سے پہلے ہم نے فیلڈ میں جب کام کیا 2017 سے 2 سال پہلے 15 اور 16 میں 2015 اور 2016 میں ہم فیلڈ میں گئے. ہم نے کوشش کی, جو 2005 کا قانون موجود تھا, ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ اس قانون میں کتنا طاقت ہے, کتنا سکت ہے, لوگوں کو وہ انفارمیشن دے سکتی نہیں دے سکتی ہے. جب ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں جو ہے وہ خاطر خواہ 2005 کا جو قانون بنا ہے اس میں کوئی خاطر خواہ معلومات نہیں مل سکے, جو خاطر خواہ ادارے ہیں وہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکے, جس کے بعد ہم نے بیٹھ کر جو ہمارے گروپ آف ممبر ہے جسے ہم پبلک اکاؤنٹیبلٹی فورم کہتے ہیں, PF کے ممبر ہے, زیادہ تر والنٹیئر ہیں, رضاکار ہیں, ہم جو ہے رضاکارانہ طور پر ان چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. ہم جتنے بھی ہمارا گروپ ہے جس میں سے جو پبلک اکاؤنٹیبلٹی فورم میں نے آپ کو کہا ہے اس میں جو ہے 60 کے قریب انیشل اسٹیج میں ہمارے ساتھ لوگ تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, تو اس وقت ہمارے پر 20 ایسے لوگ ہیں جو مختلف طبقہ فکر سے ان کا تعلق ہے, ان کا سوسائٹی میں سے ہے, سوسائٹی میں لوگ ان کا سنا جاتا ہے, تو ان کو ہم لے کر جو ہے اس حوالے سے ہم نے جدوجہد 2017 سے ہم نے شروع کی کہ یہ قانون جو 2005 کا بہت کمزور ہے, اس کو جو ہے بدلنا چاہیے, اس کو چینج ہونا چاہیے, اس کو تبدیل ہونا چاہیے. تو اس میں پھر یہ کہ ہم میں سب سے بڑا جو درمیان میں ہڈل آیا تو بیوروکریسی ہم آ رہی تھی, کیونکہ آپ کوئی بھی قانون موو کرنا چاہو گے, جو بھی قانون بنانا چاہو گے, پالیسی بنانا چاہو گے, تو ریلیونٹ جو متعلقہ ادارہ ہے آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہو کہ بھئی یہ آپ کا ادارہ ہے, اس کو جو ہے آپ نے آگے لے جانا ہے اور بنانے میں آپ نے ہمارے ساتھ مدد کرنی ہے. تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اس کا جو ہے مین کسٹوڈین ہے. تو اس میں پھر یہ تھا کہ انفارچونیٹلی ان کے جب ہم نے 2017 سے کام شروع کیا تو 5 کے قریب سیکٹری صاحبان تھے, وہ تبدیل ہوئے. اب جو بھی سیکٹری آتا تھا ہم اس کو بریف کرتے تھے, گائیڈ کرتے تھے, بتاتے تھے کہ بھئی یہ قانون ہونا چاہیے, باقی پروونسز میں بھی ہے, فیڈرل میں یہاں پر نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر یہی جو آپ کے جو بیوروکریسی تھی, تو وہ جب اس کو پڑھتے تھے, دیکھتے تھے, قانون بھی ہم نے مختلف ہمارے جو ایکسپرٹس تھے, جو وکلاء برادری تھی, ان کے مشاورت سے پنجاب کا ہم نے قانون لایا, خیبر پختونخوا کا لایا, سندھ کا لایا, فیڈرل کا لایا, ان کو دیکھا یہ قانون ہے, اس کو ایسے بننا چاہیے. پھر ہم نے ایک زبردست سا کنکریٹ سا اپنے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے ہم نے ایک قانون بنایا.
پھر ہم نے جب ان کے پاس لے گئے تو وہ سیکٹری جو مختلف بہانے کرتے تھے، پھر اس کے بعد اگلا سیکٹری کو بتاتے بتاتے اس میں یہ ہے کہ ہمیں کافی عرصہ لگا بیوروکریسی کی ہرڈل کو پیش ہوتے ہوئے. پھر اس کے بعد سیکنڈ جب بیوروکریسی چیزوں کو آگے لے کے گئے، اس میں سب سے بڑی وہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے چیز کو درمیان میں نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے بھاگ دوڑ کرنا ہے، آپ نے جو ہے تکدو جدوجہد اپنا ختم نہیں کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی لوگ تھے وہ ریگولرلی ان اداروں کو، ان ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے جو ڈپارٹمنٹ سے یہ پاس نکل کے آپ کی کیبنٹ میں آ گیا. پھر کیبنٹ کے بعد جب آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں اس کے پاس آ گئے تو پھر ہمارا کام بنتا تھا کہ ابھی ان کے پاس جائیں، ان کو منت سماجت کریں. تو پھر ہم نے وہاں ان کوششیں کی. اس کے بعد 5-6 سال ہمیں انہی کوششوں میں، انہی جدوجہد میں لگا. تو 15 فروری 2021 میں یہ بلوچستان اسمبلی سے یہ پاس آیا. اس درمیان میں ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے، آپ نے خود دیکھا ہے، ہم نے جو ہے پریس کانفرنسز بھی کیے، ہم نے جو ہے مختلف جگہوں پر سیمینارز کیے، ٹی وی ٹاک شوز کیے، اس کے بعد ریڈیو پر پروگرامز کیے، بل بورڈز لگائے، پوسٹرز لگائے، کالجوں میں جا کر، یونیورسٹیز میں جا کر ہم نے جو ہے آگاہی دی کہ بھئی اس قانون کو بدلنا چاہیے. تو عوام کا، پبلک کا، سب کا جو پریشر آیا تو پھر انہوں نے فیبرری میں یہ قانون سامنے آ گیا جو ابھی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ بلوچستان کی شیپ میں نظر آ رہا ہے. اچھا، لاسٹ ٹائم 20 دسمبر تھا 2022 کا، تو مسٹر جو قدوس بزنجو ہیں چیف منسٹر، ان کی سربراہی میں کمیشن بھی پاس ہو گیا تھا اور اس میں صاف صاف لکھا گیا تھا کہ ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اپنا اپنا انفارمیشن آفیسر ہوگا، جو کہ اب تک اپوائنٹ نہیں ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو ہے کس کی ویکنیسز ہیں، کیوں ابھی تک اپوائنٹ نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے سٹیزنز ہیں جو جاتے ہیں اور وہ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت سارے جرنلسٹ بھی ہیں، خاص طور پر جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتا ہے ہمارا، اور جو ہمارا کرائم جرنلزم ہوتا ہے، اس کے بہت سارے رپورٹرز ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں ان کے آفیسز کے باہر جا کر، لیکن ان کو کوئی بھی ایسا ڈیٹا پرووائڈ نہیں کرتا جس کی وجہ سے جو ہے مطلب ان کو اپنی سٹوریز کو روک دینا پڑتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل، جو یہ قانون پاس ہو گیا تو اس میں اس کے 2 اہم چیزیں ہیں اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے. ایک ہے انفارمیشن آفیسرز. اس قانون میں کہا گیا ہے کہ 120 دن کے اندر جو ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے متعلقہ ادارے ہیں، سیکٹری ہے، متعلقہ منسٹر ہے، پھر اس کے بعد آپ کی کیبنٹ ہے، انہوں نے جو ہے مل کر جو ہے انہوں نے ایک آرڈر نکالنا ہے. اور اس آرڈر میں یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹس کو کہنا ہے کہ انفارمیشن آفیسرز اپنے اپوائنٹ کریں، کیونکہ ایک عام عوام ہے وہ ایک کویسچن کرنا چاہتا ہے، معلومات لینا چاہتا ہے، کس کے پاس جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ قانون میں انفارمیشن آفیسر اپوائنٹ کرنے کا کہا گیا کہ ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنے انفارمیشن آفیسر جو 16 گریڈ سے نیچے نہیں ہوں گے، 16 گریڈ کے اباو ہوں گے، تو انہیں نامنیٹ کرنا ہے. تو اس میں ابھی اس کو جو ہے 120 دن سے زیادہ 900 دن ہو گئے. 120 دن تو انیشل اسٹیج تھا، ابھی جو اس کو 900 دن سے زیادہ ہو گئے. کچھ ہی ڈپارٹمنٹ ہے جو 13 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے انفارمیشن آفیسرز اپنے نامنیٹ کر دیں، باقی ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک نہیں کیے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا جو سب سے بڑا ایک آؤٹ کم ہے اس کا ہونا ہے وہ کمیشن ہے، انفارمیشن کمیشن بننا ہے، جو ایک آزاد خود مختار کمیشن بننا ہے. کیونکہ اگر ڈپارٹمنٹ نے آپ کو رسپانس نہیں دیا اور ڈپارٹمنٹ نے آپ کو جواب نہیں دے سکے تو آپ کہاں جاؤ گے، نیکسٹ آپ کا کون سا دروازہ ہوگا؟ تو وہ اس میں انفارمیشن کمیشن ہے جہاں پر 4 انفارمیشن کمشنرز بیٹھے ہوں گے، جس میں چیف انفارمیشن کمشنر بھی اس میں سے ایک ہے، باقی 3 کمشنرز ہیں. تو وہ جو ساحل ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے کہ بھئی مجھے جو اس ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ایک BHU ہے، یہاں پر کتنی دوائیاں آ رہے ہیں اور یہاں پر کتنے لوگ اپائنٹ ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. تو اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کائنڈلی مجھے یہ انفارمیشن لے کے دے تاکہ پبلک ایک بھلائی ہو، پبلک کا ایک اچھائی ہو. تو وہ پھر کمیشن نہیں بنا ہوا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ 2021 سے لے کر اب 2023 سے 900 دن ان کو ہو رہے ہیں. قانون کہتا ہے 120 میں، تو قانون کے اگینسٹ بھی یہ لوگ جا رہے ہیں. اور جو ہے جسے جو ہے چیلنج کیا گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں، کچھ وکلاء برادری نے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ٹائم تھا وہ ٹائم بھی لیپس کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے آپ کیوں
جو ہے آپ کی یہ نہیں بن پا رہی کمیشن اور انفارمیشن آفیسرز. تو یہ ایک سینیریو جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو انفارمیشن کا جو قانون ہے بالکل بے معنی نظر آ رہا ہے. اچھا، آر ٹی آئی جو ہے وہ فائل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا آپ ایلوبریٹ کریں تاکہ ہمارے جو عام عوام ہیں، ہمارے سٹیزنس وغیرہ، ان کو پتہ چلے جب بھی ان کو کوئی ایکسیس ٹو انفارمیشن ہو، ان کو کوئی ڈیٹا چاہیے ہو، تو وہ آرام سے جائیں اور وہ جو ہے اپنی آر ٹی آئی فائل کر سکیں. اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ فری آف کاسٹ ہے یا پیڈ ہے؟ جی بالکل. جو 2005 کا قانون تھا، فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ 2005 تھا، اس میں یہ تھا کہ وہاں آپ بینک میں ایک چالان، ایک اپنا جو درخواست دیتے، جو بھی ادارے کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کے جو بھی معلومات حاصل کرنا ہوتا تو ایک اپلیکیشن لکھتے، تو اس سے پہلے بینک میں جا کے ایک 50 روپے کا ایک چالان جمع کرنا پڑتا تھا. پیسہ زیادہ نہیں تھا، ایک خواری تھا. آپ جا کے بینک میں چالان جمع کرو، فیس جمع کرو، پھر اس کے بعد آپ کے وہ اپلیکیشن لے جا کے متعلقہ ادارے میں جمع کرنا پڑتا تھا. لیکن ابھی یہ کہ اس کو ہم نے بہت آسان کروائے. اس میں سمپل آپ جو ہے ایک سادہ پیج پر بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہو. آپ ایک ای میل بھی کر سکتے ہو، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہو آپ جو ہے ان کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ واٹس ایپ کے تھرو سے بھی اپنا اپلیکیشن بھجوا سکتے ہو. بالکل فری آف کاسٹ ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ایک سائل کو کہ اس ڈپارٹمنٹ کا انفارمیشن آفیسرز کون ہے. جیسے کہ 13 ڈپارٹمنٹ کا میں نے کہا کہ انفارمیشن آفیسرز موجود ہے. آپ وہ انفارمیشن آفیسرز کا آپ کو معلومات ہونا چاہیے کہ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا انفارمیشن آفیسر کون ہے، ایگریکلچر کا انفارمیشن آفیسرز کون ہے، آپ کا جو ہے جو پی این ڈی ہے اس کا کون ہے، آپ کا جو ہے لائف اسٹاک کا کون ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ، وومن ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا کون ہے. تو جب آپ کو پتہ چلے گا تو پھر آپ جو ہے اپلیکیشن اس کے نام پر لکھو گے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ویئرز دیکھ رہے ہیں تو ان کو لازم ہے اپلیکیشن لکھو گے تو جو رائٹ ٹو انفارمیشن 2021 کا اپنے حوالہ لازمی دینا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ شناختی کارڈ کا اپنا کاپی اس میں لازمی لگانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ قانون میں ہے کہ بھی شناختی کارڈ کا کاپی لازمی. جب جاؤ گے تو آپ جو بھی انفارمیشن آفیسرز کو اپنا اپلیکیشن دو گے تو اس سے ایک ریسیونگ بھی آپ نے لینا ہے، کیونکہ وہ پھر پابند ہے 15 دن کے اندر. وہ انفارمیشن آفیسر پابند ہے کہ آپ کو جو ہے معلومات دے دے. اگر وہ 15 دن میں نہیں دے سکتا ہے تو مزید پھر آپ کو بلائے گا، وہ کہے گا کہ مجھے آپ جو ہے کچھ 15 دن مزید دے دیں، کیونکہ جو بھی آپ نے انفارمیشن مانگی ہے تو مجھے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، یہ پرانا انفارمیشن ہے، ریکارڈز دیکھنے پڑیں گے. ریکارڈز ہم لوگوں سے جو گودامز ہیں وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اسٹورز میں موجود ہے، یا یہ کہ کمپیوٹر میں سیو ہے، وہ بندہ نہیں ہے، ٹرانسفر ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے. تو وہ ہم مزید 15 دن، سمجھو 30 دن ان کو جو ہے ایک انفارمیشن آفیسر کے پاس ہوتے ہیں. 30 دن میں اس نے لازمی آپ کو جو ہے جواب دینا ہے. اگر وہ 30 دن میں جواب نہیں دیتے تو وہ اس کے اوپر فائن لگ سکتے ہیں. جتنے دن وہ جو ہے نہیں دے گا اس کے سیلری سے وہ اس کا سیلری ڈیڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے. مزید اگر وہ نہیں دیتا ہے تو پھر آپ جو ہے کمیشن جاؤ گے، کمیشن اس کے خلاف اور بھی کارروائی کر سکتا ہے، اس نوکری سے اس کو نکال بھی سکتا ہے، کمیشن کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ زبردست ایک قانون ہے جس میں جو ہے ہمارے عوام، اگر ویورز آپ کے دیکھیں تو اس قانون کو یوز کر کے ہم اپنے جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں ہر ایک حلقے میں، آپ کے ایم پی ایز ہیں، آپ کے بلدیاتی لوگ ہیں، آپ کے دوسرے سینیٹرز کے فنڈ آتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے لوگوں کے فنڈ آتے ہیں، کروڑوں روپے کے فنڈز آتے ہیں، تو خرچ کہاں ہو رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک ذمہ دار شہری کا حق ہوتا ہے کہ وہ پتہ کرے اور درخواست جمع کرے اور جو ہے وہ حق اپنا لے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ہاں خوشحالی بھی آ سکتی ہے، اور ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ بھی آ سکتا ہے، ہمارے ہاں ادارے بھی مضبوط ہو سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں کرپشن ہے، جو گڈ گورننس کی جب بات کر رہے تھے، وہ سب مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا، دیکھیں 90% تو ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ کہ مطلب رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے کیا. تو آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ان کے لیے کس طرح سے ان سب چیزوں کی جو رسائی ہے ان کو آسانی سے مطلب ایزی بنایا جائے؟ تو مطلب کیا ہو، سوشل ویب سائٹس ہوں یا کوئی سیمینارز وغیرہ کروائے جائے، کیا کروایا جائے؟ اس میں یہ کہ جیسے زبردست پرفیکٹ ٹی وی کا ایک بہت زبردست کام ہے کہ وہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کر رہا ہے. ابھی ہم جب بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ایک سیمینار میں 50 یا 60 کے قریب لوگ
ہو رہے ہوتے ہیں یا ہم جاتے ہیں کسی ٹریننگ کرتے ہیں 20 بندوں کو سنائیں. اب یہاں پرفیکٹ ٹی وی کے تھرو سے لاکھوں لوگوں تک یہ پیغام چلا جاتا ہے. تو لاکھوں لوگ جو اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے ذہنوں میں چیزیں آتی ہیں کہ بھئی ہم کیوں ترقی نہیں کرتے. ہم 75 سالوں سے رو رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم باقی ممالک سے باقی صوبوں سے پیچھے ہیں. کس وجہ سے پیچھے؟ کیونکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے, ہمیں جو ہے اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے, ہمیں جو ہے اپنے حقوق کا اندازہ نہیں ہے. تو حقوق آپ کے ہیں, آپ کے آئین نے آپ کو حقوق دیے, آپ کے قوانین نے آپ کو حقوق دیے. اب حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اٹھنا ہوگا, آپ نے کوشش کرنا ہوگا, آپ نے جا کے پوچھنا ہوگا. جب تک آپ پوچھو گے نہیں اس ٹائم تک آپ کو جو ہے معلومات نہیں دے سکیں. تو یہ جو چینل ہے اس کے تھرو سے ایک زبردست کام ہو سکتا ہے, لوگوں تک یہ آگاہی پہنچ سکتی ہے اور وہ جو ہے اس چیز کو آگے لے جا سکتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی ایکٹنگ حکومت ہے یہاں کی, تو کتنا اس پر جو ہے امپلیمنٹیشن کروا رہی ہے ڈپارٹمنٹس میں؟ اگر کوئی آتا ہے سٹیزن وغیرہ اس کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب آپ کبھی گئے ہیں, آپ نے RTI فائل کی ہے اس چیز کے بارے میں کہ مطلب آپ کو کوئی ڈیٹا چاہیے اور ایٹ دا اسپاٹ اور جو اس کا ایک ٹائم ٹینیور ہے آپ کو اس ٹائم پر وہ ڈیٹا مل گیا ہے؟ جی بالکل, ایک اچھا سوال ہے. نگران گورنمنٹ سے پہلے جب کچھ ایک ہفتہ 10 دن پہلے ہم نے RTI ریکویسٹ ہم نے فائل کیے تھے 8 ڈپارٹمنٹس کو, مختلف ڈپارٹمنٹس کو. ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ ڈپارٹمنٹس کتنا رسپانس دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس نے 1 مہینے تک 15 دن تھے, پھر ہم گئے, ہمارے لوگ گئے ان کے ساتھ, یہی PF ممبرس کا میں نے کہا کہ وہ گئے, ان سے پوچھا کہ ہمیں جواب دو, انہوں نے دیا. پھر اس کے بعد 1 مہینہ گزرا, جواب نہیں دیا ہمیں. پھر ہم نے جو ہے ان انفارمیشن آفیسرس کو ہم نے بلایا ایک جگہ. ان کو جب ہمیں پتہ چلا ان کو بھی قوانین کے بارے میں صحیح معلوم نہیں تھا, رائٹ انفارمیشن کے بارے میں پتہ نہیں تھا. تو ہم نے ان کو ایک ٹریننگ بندوبست کی, 2 دن کا ہم نے زبردست ٹریننگ ان کو کروایا, معلومات دی. پھر اس کے بعد جو آج کل کمشنر ہے کوئٹہ ڈویژن کا محمد حمزہ شفقات صاحب, ایکٹنگ چارج بھی ہے انفارمیشن کا, ان کے پاس سیکٹری انفارمیشن ہے. وہ خود ڈیڈیکیٹڈ ایک آفیشل ہے, وہ خود ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں. ہم نے ان کو اس ٹریننگ میں بلایا. کلوزنگ پر جتنے بھی فائنڈنگز تھے ہم ان کے سامنے رکھے اور یہ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ جب تک کمیشن نہیں بنتا ہے, جب تک انفارمیشن آفیسرز کام نہیں کرتے, اس سے پہلے ہم ایک نوٹیفیکیشن نکالیں گے اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, کیونکہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اس کا کسٹوڈین ہے, کہ ایک نوٹیفیکیشن نکالیں گے جس میں یہ ہے کہ اگر کہ آپ کو جب تک کمیشن نہیں بنتا ہے نا, کمیشن ٹائم لگے گا, نہیں بن پا رہا ہے, مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو انفارمیشن آفیسر انفارمیشن نہیں دیتا ہے تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو انفارمیشن سیکرٹری کے پاس آپ نے ان کے خلاف اپلیکیشن جمع کرنا ہے کہ بھئی مجھے وہ ڈپارٹمنٹ نے نہیں دیا ہے تو آپ مجھے لے کے دیں. تو وہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کر سکتا ہے. انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے جس میں جو ہے آپ کی جتنے بھی انفارمیشن آفیسرز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, پابند ہیں ایک سائل کو دے سکے. تو یہ آپ کے موجودہ جو بھی کرنا چاہے, اگر کہ حکومت یا نگران حکومت ہو, چاہے آپ کے بیوروکریسی اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, وہ رستے نکال سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں کہ ہم کام نہیں کریں گے تو ان کے پاس 1000 رستے ہوتے ہیں نکلنے کے. تو حمزہ شفقات صاحب نے ہمیں رستہ دیا ہے جس میں جو ہمیں ایک اچھا سا ایک رستہ نظر آ رہا ہے, اندھیرے میں ایک ہمیں سمجھو ایک روشنی, ایک کرن نظر آ رہی کہ ہم جو ہے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اچھا, آپ دیکھیں کہ باقی صوبوں کے بنسبت بلوچستان اب بھی بہت پیچھے ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے میں. تو اگر کوئی سٹیزن مطلب مطمئن نہیں ہو رہا کہ اس کی جو ہے اتنی نالج یا اتنی جو اس نے کویشچنس پوچھے تھے وہ مور دین انف ہیں اس کی انفارمیشن کے لیے, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ اس کو نہیں پرووائڈ کر رہا اس صورت میں وہ کمپلین کرتا ہے دوبارہ سے یا پھر کیا کرے گا؟ اس میں یہ کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ ابھی وے فارورڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے ہمیں دیا ہے نا, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ اپنا جا کے وہ جو ریسیونگ آپ نے لیا ہے 15 دن سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, 1 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا, ایک اپلیکیشن پھر سیکرٹری صاحب کے نام لکھنا ہے, سیکرٹری صاحب کو کہنا ہے کہ بھئی مجھے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے انفارمیشن نہیں مل پا رہا ہے تو کائنڈلی آپ مجھے لے کے دیں. تو پھر ذمہ داری ابھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی جب تک وہ کمیشن نہیں بنتا ہے. کمیشن کا پروسیس شروع ہے. لاسٹ ٹائم بھی جیسی گورنمنٹ جانے والی تھی انہوں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے
यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजा था और उनको कहा था कि भी कमीशन फ़िलहाल अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आप अपॉइंट नहीं करें, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करें, तो वो करने वाले जा रहे थे कि गवर्नमेंट का ख़त्म हो गया। अब फिर दोबारा जो है वो दोबारा एक फ़ाइल मूव कर रहे हैं, जहाँ पर जो है मौजूदा चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला की तरफ से जो बात होगा कि मसला यहाँ पर है कि ये लोग निगरान आर्डर नहीं कर सकते, ये आप इलेक्शन कमीशन के पास उनको जाना पड़ेगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें जो इनके पास इतना वक्त नहीं है कि इन चीज़ों को दे दे। उसके साथ साथ उनको इलेक्शन भी करवाना है और जो प्रोविंस के जो हालात है, जो सिक्योरिटी को, वो भी देखना है। तो इस वजह से फिर जो है हमें प्रॉब्लम हो पा रही है इसको मज़ीद इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम उम्मीद है कि जल्द से जल्द इलेक्शन होगा, एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट आएगा जिसमें जो है हम सही तरीके से उनके पास जाएंगे, सही तरीके से सुनाएंगे। अभी यहाँ उनके पास जाएंगे तो ये उस तरह से हमारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उन तरीके से ये लोग नहीं ले पा रहे हैं। इन द एंड आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सिटीजन्स को कि मतलब क्या अहमियत है आरटीआई की और आप इसको जो है हर हाल में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें? जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको दूर की मिसाल नहीं दूंगा, यहाँ बलूचिस्तान की ही और ख़ासकर कोयटा शहर की एक मिसाल दूंगा। आप यहीं बाकी पूरे कोयटा के मुवाजना करें, आप सिर्फ मरियाबाद जाएं और हज़ारा टाउन में जाएं, देखें और अपने ख़ुद के जो बिसरियाब के या नवाकिली के किलियों के या मुवाजना मरियाबाद और हज़ारा टाउन के किलियों के साथ करें, तो दिन रात का फ़र्क आपको यहाँ आपके शहर में नज़र आएगा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो बासी हैं, उनमें शऊर है। आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओ, वासा में जाओ, आप 100 बंदे देखोगे, उसमें 5 बंदे आपको जो है पश्तून या बलोच नज़र आएंगे। 95% आपको जो हज़ारा नज़र आ रहे होंगे जो पानी के लिए अपना एप्लीकेशन लेके जा रहे हो रहेंगे। अब उनको देखिए, उनके हज़ारा टाउन में भी वाफर मकदार में पानी मौजूद है, मरियाबाद में वाफर मकदार में पानी मौजूद है। उनके जो सीवरेज सिस्टम देखे, हज़ारा टाउन मरियाबाद में ज़बरदस्त किस्म की सीवरेज सिस्टम है, और इसके साथ साथ उनके रोड देखें, हर गली, हर किली, हर कूचे में देखें उनके रोड पक्के हैं, हमारे यहाँ नहीं हो पा रहे। क्या वजह? वहाँ के लोग बाशऊर हैं, वो अपने मसाइल को, अपने राइट को समझे हैं। हमारे बाकी व्यूअर्स उनकी तरह बन सकते हैं, वो अगर के थोड़ा ठान ले, थोड़ा कोशिश करें और थोड़ा भागदौड़ करें, तो इसमें दूरी नहीं है कि वो भी बाकियों के साथ मुकाबला कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हमने ख़ुद अपने आप को कितना तब्दील करना है, किस तरह से आगे लेके चीज़ों को जाना है। जी बहराम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने जो है अपना टाइम दिया परफेक्ट टीवी को, और आपने जो है लोगों को बताया राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, उनको अवेयरनेस दी कि मतलब आया राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या और किस तरह से जो है वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं और इसके लिए फ़र्दर जो है इक़दाम कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।